الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارگاہ سید الانام میں محبت کے ساتھ مل کے درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا. ماشاءاللہ سب احباب درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ. ایک دفعہ پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. رسالت سے شناساں تھیں، رسالت سے شناساں تھیں ہر اعلان سے پہلے. رسالت سے شناساں تھیں ہر اعلان سے پہلے. رسالت سے شناساں تھیں ہر اعلان سے پہلے. بڑا قابل توجہ اور بہت ہی علم دی گہرائی دے اندر ڈبیا ہوا شعر ہے اگر آپ توجہ کرو گے. رسالت سے شناساں تھیں ہر اعلان سے پہلے. اسے ادراک تھا فرمان کا ہر فرمان سے پہلے.
سبھی ازواج آئی ہیں شریعت کے وسیلے سے، سبھی ازواج آئی ہیں شریعت کے وسیلے سے، ختیجہ گھر میں آئی ہیں قرآن سے پہلے۔ ختیجۃ الکبریٰ دی اے شان اے مقام ہے کہ قرآن بعد اندر آ رہا ہے سرکار دی ذات اتے، لیکن اما ختیجہ قرآن تو پہلے نبی پاک دے گھر وچ آ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم نور مجسم امام الانبیاء سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں دور دراز تو سفر کر کے مسجد اندر جمعہ شریف دے نیت نال آ کے غیور مسلمانوں بہن والیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ساڑی سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے اور ماہ رمضان المبارک دے اللہ سانو سارے فیض و برکات عطا فرمائے۔ اللہ جتنے احباب آئے ہو جو نیت لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب دیاں جائز نیتاں حاجتاں پوریاں فرمائے۔ اللہ جمعۃ المبارک اور رمضان دی برکت نال عالم اسلام دی خیر فرمائے اور ساڈے ملک پاکستان دی بھی خیر فرمائے۔ اج دا ساڈا جڑا موضوع ہے بڑا جاندار تے بڑا شاندار موضوع ہے اور میں اس مسجد اندر پہلی دفعہ اس موضوع تے گفتگو کر رہا ہوں، مینوں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے اور میں بالکل اپنی گفتگو شروع کر دیتی ہے چونکہ اج دے جمعۃ المبارک دے اندر میرے کو مواد زیادہ ہے اور وقت تھوڑا ہے، لیکن میں کوشش کراں گا کہ تھوڑے ٹائم دے اندر زیادہ تو زیادہ مواد زیادہ تو زیادہ باتاں آپ احباب دی خدمت عالی دے اندر پیش کیتیاں جان اور مینوں امید ہے کہ آپ احباب او دے اتے کافی ساری توجہ کرو گے اور جویں میں وقت ضائع نہیں کراں گا تسی بھی وقت ضائع نہیں ہون دو گے، نال نال جلدی جلدی چلتے رہاں گے انشاءاللہ کافی ساری باتاں جڑیاں نے وہ سمجھ اندر بھی آن گیاں، علم دے اندر بھی اضافہ ہوئے گا، معلومات اندر اضافہ ہوئے گا اور نال ساڈے عشق اور محبت دا سبب بن جان گیاں۔ اج ساڈا جڑا موضوع ہے وہ ہے حضرت سیدہ اما ام المومنین ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہاں دی شان دے حوالے دے نال میں اپنی گفتگو دا آغاز اتھوں کرنا کہ اما ختیجۃ الکبریٰ پہلی مومنہ نے۔ بات شروع ہو گئی ہے، توجہ ٹائم ضائع نہیں کرنا اور اگر آپ توجہ دیو گے تو واہ ساری گلاں انشاءاللہ لطف آئے گا اور مزہ آئے گا۔ ماما بہنہ بھی بڑی توجہ دے نال سماعت فرمان گیاں گلاں چونکہ انہاں وچوں کافی سارا سانو سبق بھی ملے گا۔ میں عرض کر رہا کہ ختیجۃ الکبریٰ پہلی مومنہ نے۔ ایک گل، حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ پہلی نمازی نے، دو گل۔ تیسری بات، حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی مہاجرہ نے۔ چوتھی بات، حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی وہ خاتون نے کہ جنہاں نو اللہ نے جبریل دے ریفرنس نال سلام پیش کیتا ہے۔ اللہ نے سلام آکھیا ہے حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ نو۔ اگلی بات، حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ پہلی وہ خاتون نے کہ جنہاں نے 25 سال میرے سونے نبی دے نال گزارے نے۔ اے جڑی 6 باتاں میں کیتیاں نے انہاں دے اوتے تھوڑی تھوڑی روشنی میں پا کے تے بات نو اگے لے کے جانا۔ میں جڑی گل کیتی ہے کہ حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ پہلی مومنہ نے، پہلی مومن نے حضرت ختیجۃ الکبریٰ، او دی ساڈے کول دلیل ہے کہ ہر ایک نے کلمہ پڑھیا میرے نبی دا لیکن سرکار نے دعوت دیتی ہے۔ ابو بکر پاک نو دعوت دیتی ہے تے کلمہ پڑھیا ہے، عمر نو میرے نبی دعوت دیتی ہے تے کلمہ پڑھیا ہے، حضرت عثمان پاک نو دعوت ہوئی ہے تے کلمہ پڑھیا ہے، انجی دیگر صحابہ کرام نو میرے سونے نبی نے دعوت دیتی ہے تے کلمہ پڑھیا ہے، لیکن سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا او واحد خاتون نے
کہ جنہوں نے سرکار دعوت نہیں دیتی سونے نبی دا کردار ویکھ کے سونے اما ختیجہ نے کلمہ پڑھ لیا نال رہیاں تے کلمہ آپ دا پڑھے جو ہی ادھر میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا ہے ادھر حضرت سیدہ ختیجہ دی زبان تے کلمہ حق جاری ہو گیا یعنی کہ خواتین وچوں سب تو پہلی مومن خواتین وچوں سب تو پہلی مومن اما ختیجہ الکبریٰ اگلی بات پہلی نمازی کتاباں دے اندر آندا ہے کہ جدوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اتے نماز دا حکم آیا ہے نا کہ نماز مسلمانہ تواڈے امت اتے اے فرض ہو گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدن پہلی نماز پڑھی ہے ویسے تو سرکار اللہ دی عبادت ہر وقت کرتے سن اعلان تو پہلے بھی تے اعلان تو بولو تو صحیح اعلان تو پہلے بھی تے اعلان تو بعد بھی لیکن صوفی صاحب جڑی نماز فرض ہوئی ہے نا حکم آیا نماز دا وہ نماز جدن میرے نبی نے پہلی نماز ادا کیتی ہے نا وہ نماز ظہر دی میرے نبی ادا کیتی ہے پہلی تے حضرت ختیجہ الکبریٰ نال پڑھی ہے نہیں سمجھے میں جڑے بندے علم نال علمی گفتگو دے اتے تے نکات سنن دا ذوق رکھ دے ہو میں تواڈی پیاس بجھا رہے ہیں اگر گل سمجھ آئے تے پہلی نمازی نے حضرت ختیجہ الکبریٰ میرے نبی نے پہلی نماز پڑھی ہے ظہر دی سوار دا دن سی پیر شریف دا دن سی تے حضرت اما ختیجہ نبی پاک دے پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہی ہے ایک علم دے اندر اضافہ اور کرو پہلی نمازی نبی پاک تو بعد ختیجہ اور اگلے دن یعنی کہ اگلا دن آ گیا منگل دا منگل والے دن جدو سرکار اے ہوئی ظہر دی نماز پڑھ رہے سن پھر اما ختیجہ نال سن تے پیچھے حضرت علی سن یعنی کہ حضرت علی دوسرے نمازی ہیں حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے نمازی نے انہاں وچوں سب تو پہلی نمازی اما ختیجہ الکبریٰ ہے تیسری بات میں آکھیا ہے کہ حضرت ختیجہ الکبریٰ ام المومنین نے بولو کی نے بولو کی نے ام المومنین اے دا معنی ہے مومنہ دی ماں مومنہ دی ماں اے جڑا لقب ہے نا خالد صاحب ام المومنین دا کتاباں پڑھو تاریخ پڑھو قرآن پڑھو حدیثاں پڑھو تفسیراں پڑھو آدم علیہ السلام تو لے کے میرے نبی تک کسی عورت نو اللہ اے لقب عطا نہیں فرمایا اے بھی صرف لقب ملے ہے کہ حضرت اما ختیجہ میں ملے ہے یعنی کہ ام المومنین دا جڑا لقب ہے اے اما ختیجہ تو شروع ہے سمجھے نہیں اے اما ختیجہ تو چلے ہے اس تو پہلے ام المومنین دا لفظ کسی بی بی نال نہیں لگا اے بھی حضرت اما ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی شان ہے اگلی بات میں عرض کر رہا کہ حضرت اما ختیجہ الکبریٰ وہ نے کہ جنہاں نو اللہ تعالی دی طرفوں سلام آیا ہے اے دی میں جڑی مکمل بحث ہے وہ اگے جا کے کراں گا کہ کس طریقے نال سلام آیا سی وہاں دو خاتون نے عورتاں وچوں اگر کسی بی بی نو اللہ نے سلام کر لیا ہے تے میرے نال مٹھا جہا بولیا جے اس بی بی دا نام ہے حضرت اما بولو حضرت اما ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اگلی بات حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی مہاجرہ نے بولو کی نے پہلی مہاجرہ ہجرت بڑے لوکاں کیتی ہے لیکن جڑی ہجرت ختیجہ کیتی ہے نا یہو جی ہجرت کسی نے کیتی دیکھو مثال دینا شہر دی بچی او دی شادی پنڈ چ ہو جائے تو او دا وسنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے پڑھی لکھی بچی دی ان پڑھ نال شادی ہو جائے تو او دا وسنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے امیر خاندان دی لڑکی غریب گھر وچ آ جائے تو او دا رہنا مشکل ہو جاتا ہے ہن جنہوں سمجھ آ رہی ہے میں دستک پہ دینا اے گل میں مثال تاں دیتی ہے کہ آسان ہو جائے بات سمجھن اندر ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ملکہ مکہ سن ملکہ اے میں لفظ بولیا ملکہ اگر تہاڈی توجہ ہے تے اے آپ دا لقب ہے نہیں سی آپ دا لقب سی ملیکہ عرب ملیکہ عرب ملکہ تے ملیکہ دے اندر کی فرق ہے ملکہ انہوں آندے نے جڑی اپنے شوہر دے گھر آئے تے شوہر دا بادشاہ ہے تے او نال بن گئی ملکہ
शोहर बादशाह है तो वह मलका बन गई, लेकिन मलिका उन्होंने आते हैं जी जद्दी पुश्ती मलका हो गई, जी अपने शोहर के नाल नहीं, अपने घर में भी अगर है तो वह बादशाह है, अगर वो अपने शोहर के घर गई है फिर भी बादशाह है। जी जद्दी पुश्ती खानदानी सरदार हुए ना उन्होंने आते हैं मलिका। बोलो की आते हैं? मलिका अरब। हजरत अम्मा खदीजा तुल कुबरा हिजरत की, इतना माल सी आप दे कोल कि सारे मक्के दे ताजरां दा माल एक पासे हुंदा सी ते हजरत अम्मा खदीजा दा माल इन्हां सारियां नालों कल्ली दा ज्यादा हुंदा सी। जदों शाम वल ते जदों बसरा वल, जदों अपना दीगर इलाकियां वल जदों जांदे सन ना काफले, साल तो बाद एक काफला सर्दियां दे विच जांदा सी ते एक काफला गर्मियां दे अंदर जांदा सी। ताजर सन लोग, मक्के दे लोग ज्यादा ताजर तां सन कि इत्थे पहाड़ी इलाका सी, पथरीला, इत्थे सब्जा नहीं सी हुंदा ते वो फिर तजारत ज्यादा करते सन, दूसरे इलाकों में चीज़ां खरीद के लैके आनियां ते दूसरे इलाके में जाके वो फरोख्त करनियां ते सब तो ज्यादा माल हुंदा सी अम्मा खदीजा का, हजरत सैयदा खदीजा कुर्बान जाइए। जदों आपने हिजरत की है यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल आ गई ने ना, ते फिर सारा कुछ छड़ के सोने नबी दे नाम ते कुर्बान फरमा छड़िया, हर चीज कुर्बान कर दी। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ भी रोशनी मैं अगे जाके पाना कि किस तरीके नाल फिर आपने गुजारा किया। मैं अर्ज कर रहा कि सब तो पहली औरतों विचों मुहाजरा अगर कोई है तो अम्मा खदीजा। अगली बात, वहद ओ खतून है अम्मा खदीजा कि जिन्हों ने 25 साल मेरे सोने नबी दे नाल गुजारे ने। और मजे की बात यह वे कि जिन्नी देर अम्मा खदीजा तुल कुबरा सरकार दे नाल रहीआं ने ना, मेरे नबी ने दूसरी शादी, सरकार ने दूसरी शादी नहीं की। जिन्नी देर अम्मा खदीजा सरकार दे अकद विच रहीआं ने, निकाह विच रहीआं ने। ए हजरत अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने, अल्लाह दे कुरान ने इन्हां औरतां दी, इन्हां मावां दी शान किवें बयान की है। जिन्नियां सोहने नबी दीयां बीबियां ने ना, वो साडियां मावां ने। ये मेरा फैसला नहीं, ये कुरान दा फैसला है। तुहानूं मैं अगे तां ही बुलाया सी कि तुसां बोलना है। एक कहदा फैसला है कुरान दा। वेखो माशाअल्लाह उन्हें पहले ही गल कर दी है। जदों इहो जे सुनन वाले होणगे तो फिर वेखा जे बात इंशाअल्लाह कित्थे जाती है। मैं जितनी तुहाडी तवज्जो होगी उतने मोती जनाब दीयां असमातां दे नज़र में पेश करता जावांगा ते आपने तवज्जो जरा देनी है। हजरत अम्मा खदीजा तेरी मेरी माँ है। ये मौलवी का फतवा नहीं, पीर का कौल नहीं, ये अल्लाह के कुरान की बात है। मेरे नबी ने 11 शादियां कीतियां और नबी नफसानी खास दा उन्हां दे अंदर ये चीज़ नहीं हुंदी। नबी जिहड़े ने ना उन्होंने जितनियां शादियां कीतियां ने बी इज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कीतियां। अल्लाह दे एक ते उहदे च सी कि बेसहारा नूं मेरे नबी ने सहारा दिता है, एक तो यह शादी का कॉन्सैप्ट सी। और दूसरी बात यह सी हिकमत जड़ी कि सरकार ने 11 शादियां क्यों कीतियां ने। और दूसरी हिकमत यह सी कि जेड़े शरीयत के मामलात सन, मसाइल सन औरतां दे, वो जाहिर है औरतां दे रैफरेंस नाल और औरतां दे वजह दे नाल ही अगे जाने सन। इस वास्ते शादी की थी ताकि बीवियां साडियां मेरे को दीन सीखन, हासिल करन ते अगे जाके औरतां विच फिरान ताकि दीन की खिदमत हो जाए। ए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां कीतियां 11। जितनियां सरकार उन्हां विचों 6 बीबियां, 6 कितनियां 6 बीबियां कबीला कुरैश विचों ने। और कोई समझ आ रही है? और शेरां वाले बंदे उच्ची आखो जरा सुभान अल्लाह। मैं तुहानूं शेर भी सुनाना पर जरा इन्हां उत्ते गल्लां उत्ते गौर कीजिए। इंशाअल्लाह अगले साल तक तुहानूं गुफ्तगू याद रहेगी। 6 बीबियां कबीला कुरैश विचों ने, 4 बीबियां दीगर अरबी जेड़े कबीले सन उन्हां विचों ने, एक बीबी गैर अरब सी। 11 बीबियां सरकार की शादी इन्हां दे नाल होई है। और जितनियां बीबियां ने ना उन्हां विच कायनात अंदर उन्हां वर्गी बीबी कोई हो सकती। नमाज़ां पढ़े, तहज्जुदां पढ़े, कुरान पढ़े, और जो मर्जी करे, उन्हां बीबियां वर्गी कायनात अंदर कोई बीबी हो सकती नहीं। जेड़ी मेरे सोने नबी के निकाह के अंदर चली गई है, ये मोमना दियां मावां ने। जेड़ा बंदा
نبی پاک دیاں بیویاں نو ماواں نہ مننے وہ بندے دا ایمان مکمل ہے؟ قرآن کہہ رہے ہیں. آئیے اگر تہاڈی توجہ ہے تے اللہ دا قرآن پڑھنے ہاں کتھے اللہ نے فرمایا ہے کہ جڑی نبی دیاں بیویاں نے تہاڈے واسطے ماواں نے. حضرات وقار توجہ کیجیے اللہ دا قرآن پیش کر رہے ہیں. رب کائنات نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. رب کائنات نے فرمایا لوگو میرا نبی تہاڈی جاناں تو بھی زیادہ قریب ہے. میرا نبی تہاڈیاں جاننا تو بھی زیادہ قریب، میرا نبی تہاڈی جاننا تو زیادہ عزیز، میرا نبی تہاڈی جاننا تو زیادہ تہاڈا مالک ہے. حضرات وقار اے تے رب کائنات نے نبی دی شان بیان کیتی ہے. اگے رب کائنات فرماندا ہے اوے کائنات والےو میرا نبی جناب تہاڈی جاننا تو بھی زیادہ قریب ہے کہ جڑے میرے نبی دیاں بیویاں نے میں تہاڈے واسطے نبی دیاں بیویاں نوں ماواں بنا چھڈیا. تھوڑی جی ڈلے دیو تھوڑی جی یہ جدو میں سانس لینا تو بالکل ہی گلا کھچتا ہے. تھوڑی جی ڈلے ماڑی جی معمولی جی بات آواز زیادہ کر کے ڈلے دے دیو چیک دی آواز نہ آئے اور شور نہ زیادہ ہوئے. میرے اللہ کے قرآن نے آخیا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی تہاڈی جاناں تو بھی زیادہ تہاڈے مالک نے. نہیں سمجھے؟ بس ٹھیک ہے نہیں سمجھے. نبی تہاڈیاں جاناں تو بھی زیادہ تہاڈے اور بولو تہاڈے جنہوں سمجھ آ رہی ہے بالکل نال چلے. نبی تہاڈیاں جاناں تو بھی زیادہ تہاڈے مالک نے. وازواجہ جڑیاں انہاں دیاں بیویاں نے امہاتہم او مومناں دیاں ماواں نے. او مومناں دیاں حضرات وقار تائیں تے میں کہنا حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تیری تے میری ماں ہے. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تیری تے میری ماں ہے. حضرت جناب سودا رضی اللہ تعالی عنہا تیری تے میری ماں ہے. حضرت جناب جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا تیری تے میری ماں ہے. حضرت جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہا تیری تے میری ماں ہے. حضرت جناب حفصہ تیری میری ماں ہے. نبی دیاں جتنیاں بیویاں نے اللہ نے انہاں نوں ہر مومن دی ماں بنا چھڈیا. حضرات وقار تساں توجہ دینی ہے تے غور کرنی ہے. انہاں باتاں تے انشاءاللہ سمجھ آندی جائے گی. حضرت خدیجہ الکبریٰ دی شان کی ہے. حضرت خدیجہ دا مقام کی ہے. حضرت خدیجہ دا لقب خدیجہ آپ دا نام ہے کبریٰ. اے آپ دا لقب دا معنی کی ہے وڈیاں شاناں والی. اچیاں شاناں والی خدیجہ ہے وڈیاں شاناں والی خدیجہ ہے. اگے آپ کا لقب طاہرہ. جنوں سمجھ آ رہی ہے ذرا زبان کھولو میٹھا میٹھا بولو میرے نال ذرا مل کے چلو. رمضان دا جناب بابرکت مہینہ ہے. دوسرا جمعہ المبارک ہے. 10 رمضان المبارک نو سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا یوم وصال ہے. اس واسطے میں آپ دی گلاں بیان کرنا کہ جے اسی اپنی ماں دی گل نہیں کرنی پھر گل کدی جا کے کرنی ہے. رب کعبہ دی قسم ہے خدیجہ تیری میری ماں ہے. خدیجہ تیری میری ماں ہے کہ جڑا بندہ ماں دے نام تے نہ بولے جنہیں ماں دی شان بیان نہیں کرنی انہیں کرنا کی تے میں تے کرنی ہے تے میرا ذہن ہے تسی بھی نال کرو. جے سمجھ آ رہی ہے تے میرے نال چلو. خدیجہ تہاڈی تے میری واہ واہ تہاڈی تے میری. اگلے بندے بڑے ٹھیک ہو گئے نے. پچھلے بندے بھی ذرا کوشش کرو. خدیجہ الکبریٰ تہاڈی تے میری سونی ماں ہے. اچھا آپ دا لقب ہے طاہرہ. ویسے کمال دی گل ہے ایک ایسا رشتہ بنتا پیا میرے نبی نال. ادھر زمانہ جہلیت اندر خدیجہ نوں لوکی طاہرہ آندے نے. توجہ دینی ہے تے میں گل کرن لگا. زمانہ جہلیت اندر خدیجہ نوں لوکی طاہرہ آندے نے پاک. ادھر زمانہ جہلیت اندر میرے نبی نوں سارے صادق تے امین آندے نے. کوئی ہے بندہ جڑا بولے ادھر طاہرہ ادھر صادق تے امین.
جدو انہاں زمانہ جہلیت اندر اے بھی پاک تے اے بھی پاک انہاں دا پھر آپس وچ نکاح ہویا ہے تے پھر سیدہ فاطمہ الزہرا دی پیدائش ہوئی ہے، پھر سیدہ زینب دی پیدائش ہوئی ہے، پھر سیدہ رقیہ آئیاں نے. اور میں مزے دی گل کہنا چاہنا نبی پاک دی نسل چلی ہے تے حضرت خدیجہ پاک دے وچوں چلی ہے. اور جدو آکھیا سی کافراں اب تر اے بے اولاد نے تے ادو پھر آئی سی سورہ کوثر انا آتینا کل کوثر فصل ربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اوئے تسی ابتر ہو جنہ میرے نبی نو ابتر آکھیا ہے. آ خدیجہ آ گئی ہے ہن اے دے وچوں اولاد ہوے گی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اسی اولاد عطا فرما دیا ہے. یعنی کہ نبی پاک دی نسل اگر چلی ہے نا تے او بھی خدیجۃ الکبریٰ دی شان ہے. اے بھی نسبت حضرت سید توجہ خدیجۃ الکبریٰ نو اے عظمت ملی ہے. آئیے انہاں دی شان انہاں دا مقام تے انہاں دی عظمت اے بڑا اعزاز ہے. نبی پاک دے نکاح وچ آنا بڑا اعزاز ہے. 25 سال سونے نبی دے نال گزارنے تساں میرے نال مل کے کہنا ہے بڑا اعزاز ہے. ساری اولاد خدیجۃ الکبریٰ دے وچوں ہوئے اے بھی بہت بڑا اعزاز ہے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ پاک دی خود قبر بنان اے بھی بہت بڑا اعزاز ہے. اے اگے جا کے باتاں کرنے ہیں. 4 بیبیاں اس کائنات دے اندر نے جنہ دی بڑی شان ہے. وہ کٹھے آکھو نا ذرا سبحان اللہ. مینوں اے دوسری گلاں واہ آندیاں نے میں سنا سکنا تانوں ہسا سکنا بڑا کچھ کر سکنا لیکن میرا ہے کہ ذمہ دار اسٹیج ہے ذمہ دار مسجد ہے اور ماشاءاللہ جمعے دا ماحول ہے تے تواڈے سامنے میں اللہ دا قرآن پڑھاں تے سونے نبی دے فرمان پڑھاں. تے ذرا نال چلو میرے 4 بیبیاں نے جنہ دے قرآن نے آکھیا بڑی شان ہے. انہاں 4 بیبیاں دی بڑی شان ہے. انہاں 4 بیبیاں دا میں ویسے آ جڑا 4 دا عدد ہے نا 4 دا عدد اے دی بھی اپنی بڑی شان ہے. میں چیک کر رہا تھوڑے چہرے اے جڑا 4 دا عدد ہے نا ویسے تے 4 بیبیاں شان والیاں لیکن آ 4 دا عدد ہے آپ بڑی شان والا ہے. کیویں اللہ رب العزت نو 4 عدد نال کنا پیار ہے. اللہ نے فرشتے بنائے معتبر تے 4 جبریل میکائیل اسرافیل تے اسرائیل. اللہ نے کتاباں عطا فرمائیاں نے نبیاں نو تے 4 زبور تورات انجیل تے قرآن پاک. اللہ رب العزت نے 4 خاندانہ دی شان بڑی بیان کیتی ہے. آل آدم آل نوح آل ابراہیم تے آل عمران قرآن پاک دی بات ہو رہی. اسی طرح اللہ نے 4 شہراں دی گل کیتی ہے. پہلا مکہ دوسرا مدینہ تیسرا کوفہ چوتھا بیت المقدس یعنی کہ 4 شہراں دی بھی بڑی شان ہے. اسی طرح رب کائنات نے 4 مہینیاں دی عظمتاں نوں بڑا بیان کیتا ہے. ذوالقعدہ ذوالحج محرم تے رجب نہیں رمضان دی شان ایک علیحدہ ہے. جڑی میں بات کر رہا ہوں وہ دے اندر رجب دا نام ہے. رجب ذوالقعدہ ذوالحج اور محرم انہاں 4 مہینیاں دی بڑی شان ہے. اسی طرح اللہ نے ساڈے سونے نبی نو 4 یار عطا فرمائے. 4 دی گل ذرا سنو. 4 یار میرے نبی نو عطا فرمائے. صدیق عمر عثمان علی 4 یار. اسی طرح رب کائنات نے نا اللہ رب العزت نے 4 بیویاں دی شان بڑی بیان کیتی ہے. انہاں وچوں خدیجہ ہر گل زور نال ہی آکھاں تے پھر آکھنی ہے سبحان اللہ. انہاں 4 وچوں پہلے نمبر تے خدیجہ دوجے نمبر تے سیدہ فاطمہ تے تیسرے نمبر تے جناب آسیہ فرعون دی بیوی تے چوتھے نمبر تے جناب مریم علیہ السلام. انہاں 4 بیبیاں دی شان اللہ نے بیان کیتی کہ انہاں دی مثال کوئی نہیں انہاں دی مثل کوئی نہیں. اور انہاں وچوں بھی پہلا نمبر اما خدیجہ دا ہے. جڑا بندہ موضوع نال وفاداری پیا کرتا ہے تے پیار کرتا پیا او بندہ ذرا آکھے سبحان اللہ. 4 بیبیاں دی بڑی شان ہے. مریم دی بڑی شان ہے. آسیہ دی بڑی شان ہے. اور حدیث پاک اندر آندا ہے جدو جنت اندر جانا ہے نا اے بیبیاں سرکار دے نکاح وچ آ جان گیاں. انہاں دی بڑی شان ہے. اچھا انہاں وچوں پہلا نمبر ہے خدیجۃ الکبریٰ دا. اگے
حدیث پاک اندر آندا ہے کہ یہ 4 بیبیاں جنت انہاں دی مشتاق ہے، جنت چاہ رہی ہے کہ بیبیاں میرے اندر آ جان۔ میں کہا قربان جائیے، جنہ دی زیارت کرنے واسطے جنت بھی ترسے نا، انہوں اماں خدیجہ کیا جاتا ہے۔ اے 4 بیبیاں دی بڑی شان ہے۔ اچھا، انہاں دی عظمت ہن اماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 2 مرتبہ بیوہ ہوئیاں نے، 2 مرتبہ آپ دے شوہر فوت ہوندے گئے۔ آپ دے پہلے شوہر وچوں آپ دے 2 بیٹے سن، ایک حالہ ایک ہند۔ جدوں اے شوہر فوت ہو گیا، دوسری شادی جناب عتیق نال آپ نے کی تھی تے انہاں دا بھی وصال ہو گیا۔ انہاں وچوں ایک بیٹی سی جس دا نام ہے ہندا، اے بیٹی۔ اچھا، اس تو بعد آپ نے ارادہ کر لیا، پریشان ہو گئیاں، دکھی ہو گئیاں کہ میں ہن اگلی شادی کرنی نہیں، اے پکا ارادہ کر لیا کہ میں شادی نہیں کرنی۔ جدوں اپنے ابو دے نال کاروبار اندر مصروف، چونکہ امیر بڑیاں سن، بڑا مال سی، بڑا سسٹم سی آپ دا، انیاں امیر سن کہ سارے مکے دے لوگی اکٹھے ہو کے حضرت ختیجہ دے بیڑے میں جا کے کھانا کھاندے سن تے جگہ تاں بھی بڑی ساری بچ جاتی سی۔ اتنا بڑا آپ دا مکان تے اتنا بڑا آپ دا جناب سسٹم سی حضرت اماں ختیجہ الکبریٰ دا۔ ہون کی لگا ہے کہ حضرت اماں ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں شادی نہیں کرنی۔ ادھر رات کو ستیاں نے تے خواب آیا ہے، خواب اندر کی ویندیاں نے کہ آسمان دا جڑا سورج ہے نا وہ میرے بیڑے وچ آ گیا۔ اجے تسی نہیں سمجھے، گل میرے سونے نبی بھی شروع ہو گئی ہے۔ وہ جڑا سورج دا خواب دیکھیا نا، وہ سورج تو مراد میرے سونے نبی سن۔ سورج آ گیا ہے۔ اچھا، انہاں دا ایک چاچا زاد بھائی سی تے عالم سی، وہ پرانی کتاباں دا، او دا نام ہے ورقہ بن نوفل۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے بابا جی۔ ورقہ بن نوفل جدوں آپ دے کول گئیاں، نال آپ دی جڑی نوکرانی خادمہ خاص سی نا، او دا نام ہے نفیسہ، اے بھی نال ہے۔ جا کے آکھیا کہ میں راتی ڈر گئی ہاں، میں بڑا خواب دیکھا تے دی تعبیر کی ہے۔ ورقہ بن نوفل نے آکھیا مبارک ہوئے، او جڑا سورج نا تیرے بیڑے وچ اتریا ہے، وہ کوئی ایویں چیویں دی بات نہیں، ساڈیاں کتاباں پئیاں دسدیاں نے ایک وقت آن والا ہے کہ جناب ایک نبی ہوئے گا، اعلان نبوت کرے گا، وہ دی بیوی بڑھن دا شرف اللہ تینوں بنا دے گا، وہ دی بیوی بڑھن دا شرف تینوں ملے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ دے دل دے اندر ایک بات ویسے ہی گر کر گئی، وقت گزرتا رہا۔ ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا جان نے فرمایا کہ ہن تسی جوان ہو رہے ہو، شادی بھی کرنی ہے۔ عاتقہ پھپھو سن سرکار، انہاں نال مشورہ کیتا جناب ابو طالب نے کہ کام کار کیتے کروائیے شروع تاکہ کام بھی ہو جائے تے پھر شادی دے معاملات بھی نے۔ ادھر ہر پاسے دھم پی گئی کہ محمد ورگا سچا بھی کوئی نہیں تے محمد ورگا اچا بھی کوئی نہیں۔ ادھر اے بات شروع ہو گئی۔ اے بس اتنے بات لمبی ہے لیکن اشارہ کراں کہ معاملہ طے ہو گیا کہ حضرت ختیجہ پاک دا مال لے کے میسرہ دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ڈیوٹی لگ گئی کہ جانے۔ حضرت خدیجہ پاک نے فرمایا، آکھیا کہ جناب انہوں نے میں تنخواہ رکھیا ہے، لیکن جب تسی واپس آؤ گے نا تہاڈی مرضی ہے، تساں جو دینا ہوئے گا دے چھڈیا جے، جو رکھنا ہوئے گا رکھ لیا جے۔ میرے نبی ہن مال لے کے لگے نے ٹرن تے میسرہ نو ختیجہ کہہ رہی ہے، ختیجہ کہہ رہی ہے میسرہ نو، میسرہ اینو تنگ نہیں کرنا، اینو آکھنا تنگ نہیں، کلی اختیار میں اینو دینی ہاں، تے جدوں واپس آنا ہے نا آ کے یہ گلاں میرے سامنے بیان کرنیاں نے۔ کیوں کرنیاں نے؟ کیونکہ دل وچ پہلے بات ہے ایسی کہ یہ سچا بھی ہے۔ اپنے سونے نبی کی شان تے بھی بندہ نہ بولے تے میرا خیال ہے انہیں پتہ نہیں کتنے جانا ہے، یہ تہاڈی اپنی موج ہے۔ دل وچ ارمان ہے سن کہ سچا بھی ہے، صادق بھی ہے، امین بھی ہے تے نالے نوجوان بھی ہے، قریشی بھی ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ سورج اوہی نے نہیں۔ کیا بات ہے تہاڈی، یہ سورج اوہی نہ ہوئے، یہ ذرا آپ نے جج کرنا سی۔ آپ جا رہے ہیں جدوں ہن واپس آئے، اچھا جدوں رستے اندر گئے ہیں نا تے اگے ایک راہب ملیا ہے۔ جدوں بصرہ شہر دے پیچھے ایک راہب سی، دا گرجا سی، اتنے تے عبادت کرتا سی، بڑا علم سی وہ کول، یہ نام ہے نستورا، نستورا یہ نام ہے۔ یہ ملیا تے یہ آخیا او
درخت کے تھلے جڑا میسر پوچھتا ہے وہ درخت کے تھلے جڑا بچہ نوجوان کھڑا ہے یہ کون ہے؟ جب اینی گل کی نا اس دستورا نے تے میسر آتا ہے یہ میرے نال آیا ہے یہ محمد بن عبداللہ ہے یہ محمد بن بولو بولو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے محمد بن عبداللہ ایک قریشی خاندان کا رہن والا ہے مکے میں رہن والا ہے حضرات ذوالفقار جب اتنی بات سنی ہے وہ جناب مستور راہب کہنے لگا ہے اے میسرہ مبارک ہو دے آج نوجوان درخت دے تھلے کھلوتا ہے اے عام نوجوان نہیں اے تے اللہ دا نبی ہے اے اللہ دا بولو اللہ دا اے او راہ پہ آندا ہے اے اللہ دا اے اللہ دا نبی ہے حضرات ذوالفقار چلدا چلدا قریب آیا ہے پھر راہب آ کے کہنے لگا بیٹا نا کی ہے اگوں سرکار نے فرمایا ہے اے بابا جی میرا نام محمد ہے میرا نام محمد ہے چند بندے رہ گئے جڑے اجے بھی نال نہیں چل رہے باقیاں تے میں خوش ہاں مینوں خود مزہ آ رہا ہے تہاڈی توجہ میرے ول ہو گئی ہے لیکن جڑے 5-6 بندے جے موڑ بنا کے بیٹھے ہوئے ہو اے تے چودھری بن کے نہیں بہنا آمینہ دے لال دا کمی بن کے بہنا ہے جڑا بندہ سونے دا کمی بن جاندا ہے رب کائنات دی اودے تے رحمت برسنا شروع ہو جاندی اے میرا جناب میرا نام محمد ہے حضرات ذوالفقار تائیں تے میں کہنا محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی حضرات ذوالفقار آپ نے فرمایا میرا نام محمد اور نے آکھا جناب خاندان کیڑا ہے آکھا میرا خاندان قریش ہے حضرات ذوالفقار گلاں پیا پوچھدا ہے میں مکیاں مطلبیاں مکہ قریشیاں محمد میرا نام ہے ہن جناب اگوں پاپا پیا پوچھدا ہے اندر ساریاں جناب نشانیاں پوریاں ہو گئیاں ایک نشانی رہ گئی ہے وہ بھی دیکھنا چاہنا ہے انہاں آکھیا بابا جی بولو کیڑی نشانی دیکھنا چاہتے ہو انہاں آکھیا اپنی کن تو کپڑا اٹھایا جائے جن بندے جامعہ مسجد حاجی یوسف رحمت اللہ علیہ اس مرکز کے اندر آ کے جمعہ پڑھ رہے ہیں میں تواڈے جذبات کو دیکھنا چاہنا ہوں کتنی محبت دے نال بیٹھے ہوئے جملہ دینا چاہنا ہوں اور نہ کہ تواڈی کن تے ویکھنا چاہنا ہوں ایک نشان ویکھنا چاہنا ہوں میرے نبی نے جدو کڈ تو کپڑا اٹھایا ہے اگو جناب راہ باندھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ آ ویکھو مہر نبوت ہی ہے مہر نبوت بھی سامنے جناب نبی پاک نے ہاں مہر نبوت بھی نظر آ رہی ہے اگوں پہرا جناب راہب نستورا کی کہندا پیا ہے آندا اشہد انک محمد میں تے تہاڈا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوواں گا کاش تسی اودوں تک میں زندہ ہوواں جدوں تسی اعلان نبوت فرماؤ گے حضرات ذوالفقار گلاں کر دتیاں نے میسرہ اے وی گلاں سنیاں میسرہ سندا جا رہا ہے اپنے ذہن اندر گلاں بٹھاندا جا رہا ہے میسرہ آندا ہے اتنی شان ہے اے راہب آندا ہے نستورا اے اللہ دا نبی ہے نہیں تسی سمجھے میں دوبارہ کہنا چاہنا میسرہ گلاں یاد پیا کردا ہے آندا ہے اچھا اے اللہ دا نبی ہائے ہائے اے اللہ دا نبی ہے اچھا یہ بھی گل یاد کر لی میسرہ نے اگے جدو ٹرے نا تے میسرہ آندا ہے میں ویکھیا ہے کہ بدل ساڑھے سارے دے اتے توپے تے سرکار کلے اتے بدل نے چھان کیتی ہوئی میں بندے پہ آوے نا جڑے اجے بھی نہیں بولے اللہ تے پہ آوے دا ویسے تو آڈی اپنی موج دی گل لے
آسمان بدلاں نے چھان کیتی ہے تے سرکار جا رہے ہیں. اچھا یہ بھی گل آپ یاد ہو گئی, آپ نے گل یاد کر لی کہ جا کے خدیجہ پاک نوں دسنا ہے. اگے جدو منڈی چ گئے نا تے دیکھا کہ ایک تاجر دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی بحث ہو گئی, اختلاف ہو گیا. انہیں آخیا انج تے انہیں آپ نے فرمایا انج. وہ کہنے لگا تاجر لات منات تے عزا دی قسم کھا کے آکھو کہ اے گل انج ہے. اوئے ہائے میرے نبی سونے نے ارشاد فرمایا, آپ فرمایا ہوئے جو مرضی کر میں لات منات دی قسم نہیں کھانی. اور تو ہندی بتا کے ذرا سبحان اللہ, میں لات منات تے عزا دی قسم ہے. آپ نے فرمایا تو آنا قسم کھا, میں تے انہوں نے کدے ویکھیا بھی نہیں, اور میں تے کولوں دی گزر کے جاواں تے میں کدے انہوں نے ویکھیا بھی جدو اینی گل ہوئی نا, وہ تاجر کہنے لگا تسی کینوں ویندے ہو؟ تے آپ نے فرمایا میرا سونا اللہ, میرا سونا اللہ. اے جڑی ہن تاجر نے گل کیتی ہے نا, اے بھی کمال یاد کرنے والی ہے. تاجر نے آخیا بس بھائی گل مک گئی ہے, اے اوہی نبی ہے جنہاں تما ساڈے عیسیٰ علیہ السلام بھی پا کے چلے گئے ہیں. ساڈے عیسیٰ نے بھی جنہ کا ذکر کیتا ہے نا, اے وہی نبی ہے, بس انہاں نے اعلان نبوت کرنا ہے. اچھا یہ بھی گل یاد ہو گئی, جدو آئے نا واپس تے رستے اندر لال رنگ دا گھوڑا سی تے میسر آندا سرکار نوں تسی جاؤ نا خدیجہ کبریٰ نوں جا کے دسو کہ اسی آ گئے ہیں. اسی پیچھے آہستہ آہستہ قافلے نال آ جانے ہیں. میرے نبی جدو آ رہے نا اے مکے وچ ان ہوئے نے, سرخ رنگ دا گھوڑا سی, توجہ تہاڈی میرے ول ہوئے گی تے سینہ مدینہ بن جائے گا. سرخ رنگ دا گھوڑا ہے, اتنے میرے نبی بیٹھے نے تے حضرت خدیجہ کبریٰ اپنے مکان دے چبارے تے بالا خانے اندر نفیسہ تے اپنی سہیلیاں دے نال کھڑی ہے تے ویندیاں نے پئیاں. جدو ویکھیا نا او سونے نبی آ رہے ہیں, محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, تے خدیجہ نے ویکھیا دو فرشتے انہاں دے نال نے جڑے انہاں دے پہرے دار نے. خدیجہ کبریٰ بڑی حیران ہوئیاں بھی اے دو فرشتے اتھوں تے لگدے نہیں, یہ تے نوری مخلوق ہے. آپ نے آ کے آخیا کہ خدیجہ قافلہ پیچھے آ رہے ہیں. خدیجہ کبریٰ دے ذہن اندر گل بہ گئی کہ آ جڑے دو فرشتے نے نال یہ خالی انہاں نال نے کہ ہور کسی نال بھی پروٹوکول ہے. آپ نے چیک کرنے واسطے نا دوبارہ سرکار نوں کہلیا کہ جاؤ جلدی میسر نال لے کے آؤ, کیونکہ وہ کول مال ہے, سامان ہے, پیسے رقم ہے, انہوں نال لے کے آؤ, انہوں آپ کو جلدی جلدی آ جائے. ویکھنا سی دوسرا کام. جدو قافلے دے نال سرکار آ رہے ہیں نا تے خدیجہ پھر ویکھیا ہے سارے قافلے والے اونجی آ رہے ہیں, دو فرشتے سونے نبی کلیاں دے نال نے. پھر کہہ لو ذرا یار. حضرت خدیجہ پاک نے دیکھیا تو ہن ایتھے معاملات ہو گئے شادی دے کہ نکاح دے دعوتاں پورا پورا, پھر نکاح دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہو گیا. اے نکاح دا ایک موضوع الگ ہے, انشاءاللہ میں سرکار دی شادی کدے پڑھاں گا, یہ موضوع الگ اسی بیان کریں گے. لیکن ہن نکاح ہو گیا, حضرت خدیجہ پاک آ گئی ہیں میرے سونے نبی دے نکاح. اے موضوع اساں اتنے چھڑ دیتا ہے سرکار دی شادی مبارک دا, انشاءاللہ کدے پھر بیان ہوئے گا. اگے چلیے, ٹائم تھوڑا تے گلاں زیادہ نے, سمجھ آ رہی ہے تے بولو سبحان اللہ. حضرات وقار اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی پاک نال بڑا پیار کر رہی ہیں, بڑی محبت کر رہی ہیں. ہر وقت سرکار دے نال بڑا سارا جناب آپ نے پیار کیتا ہے. تے پیار کنا کو کیتا ہے, ادھر امیر بچی آئے تے غریباں وال رہندی کوئی نہیں, پر ادھر حضرت خدیجہ کبریٰ دی شان کی ہے, حضرت خدیجہ دا مقام, حضرت خدیجہ دی عظمت کی ہے. حضرات وقار ہر وقت نال نوکرانیاں سونے دیاں ڈنڈیاں دیاں پکھیاں لے کے چلن والیاں. خدیجہ کبریٰ جناب بڑی مالدار رئیس ہے مکہ, ملکہ مکہ ہے, لیکن جب سرکار دے نکاح وچ آئیاں نے سارا مال اپنے نبی دے نام تو قربان کر دیتا ہے. جناب پھر ہویا کی ہے, شیب ابی طالب دے اندر 3 سال میرے نبی نے بھوک پیاس برداشت کیتی ہے, کہ سیدہ خدیجہ نے بھی نال ہی برداشت کیتی ہے. کوئی شکوہ زبان دے کوئی نہیں, زبان دے کوئی شکایت کوئی نہیں,
جناب اپنے نبی دے نال رہ رہی ہیں. بلکہ خالد صاحب ایک دن ہویا کی ہے حضرت اماں خدیجہ دا بھتیجا ہے تھوڑا جہا روٹیاں لے کے کھانا لے کے جب شیب ابی طالب دے قید خانے میں آیا ہے نبی پاک کو احرام کر رہے ہیں. حضرت خدیجہ نے کھانا نہیں کھاتا روٹیاں رکھ کے بہ گئی نے. تمہیں وفاداری بھی سمجھ آئے گی. اج بی بی تھوڑی جی گل ہوے تے شکوہ تے شکایت اپنے خامن دے نال کرنا شروع کر دیندی ہے. اج جناب ٹیچر ہوے بی بی اپنے خامن دے جناب گل کرنا پسند نہیں کرتے. آندی ہے میری تنخواہ ہے میرے خرچے نے میرے معاملات. لیکن خدیجہ اتنی مالدار ہر چیز سونے نبی تو قربان کر چھڈی. اجے نہیں سمجھے تے پتہ نہیں کتنے جا کے سمجھو گے. میں بڑی ذمہ داری نال بڑی مضبوط گفتگو کرن لگا دیاں. حضرات وقار حضرت خدیجہ بہ گئیاں کھانا نہیں کھاتا. ادھر جدوں سرکار بیدار ہوئے نے میری سرکار نو کہن لگیاں سرکار آؤ کھانا کھا لئیے. میرے نبی نے جناب جدوں کھانا کھان واسطے بیٹھے میں کتاب اندر پڑھی ہے میرے نبی دیاں اکھاں برس گئیاں نے. سرکار نے رونا شروع کر دیتا ہے اکھاں چھما چھم برسدیاں جا رہی ہیں. حضرت خدیجہ کہہ رہی ہیں سونیاں رون دی وجہ تے بیان کی جائے. میرے سونے نبی نے فرمایا اے خدیجہ میں تینوں تیریاں گلاں مینوں یاد نے. اتنا مال تیرے کول نوکر چاکر تیرے کول بڑا سارا پروٹوکول تیرا طرح طرح دے کھانے تو کھاندی رہی ہے پکاندی رہی ہے. اگے پیچھے لوگ تیریاں خدمت کرنے والے اج رونا تار مینوں تے جناب اے پریشانیاں آئیاں نے نال تو بھی تیری پریشانیاں اٹھا رہی ہے. تو ہے کتنے سانتے اج کتنے آ کے بیٹھی ہوئی ہے. حضرت خدیجہ نے اپنے نبی دے جناب اپنے سرتاج دے اتھروں نو صاف کیتا ہے. حضرت خدیجہ کہہ رہی نے سونیاں میں تواڈے نال مینوں کسے چیز دی ٹینشن کوئی نہیں. اللہ ساڈے نال اے جناب اللہ دی جڑی مرضی ہے خدیجہ بھی اسے مرضی اندر شامل ہے. پریشان نہیں ہونا اللہ سانو ضائع نہیں ہون دے گا. ایک دن آئے گا ہر پاسے ساڈیاں گلاں لوگی کردے نظر آوندے ہون گے. توجہ کیجئے سپیڈ نال گل لے کے جا رہے ہیں کیونکہ گلاں زیادہ تے ٹائم بڑا تھوڑا ہے. حضرات وقار طائف دے میدان اندر جب میرے آقا تبلیغ کرنے واسطے گئے نے یہ طائف دا میدان مکے وچوں بڑا دور ہے. جب سرکار پیدل گئے کافراں پتھر مارے میرے نبی نو تکلیفاں کافراں دتیاں نے لہو لہان ہو گئے. میرے آقا پیراں وچ بھی خون جسم اندر خون مدینے پاک اندر خون. میرے نبی جناب پتھر لوکاں نے مارے سرکار جناب واپس آئے نے. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا ہے کہ نبی پاک خون دے نال لت پت نے. حضرت اماں خدیجہ نے اپنا دوپٹہ اتارے ہے نبی پاک دا خون صاف کرنا شروع کر دیتا ہے. نال پھر تسلیاں دے رہی نے. آپ کہندیاں نے آقا پریشان نہیں ہونا اے ہوئی طائف دی بستی ہے ایک دن کلمہ پڑھ کے تہاڈی غلام بن جائے. حضرات وقار اپنا نبی پاک تبلیغ کر رہے ہیں تے خدیجہ تسلیاں دے رہی ہے. آستہ بولو سبحان اللہ. خدیجہ تسلیاں دے رہی ہے خدیجہ تسلیاں دے رہی ہے. ایک اور گل سننا چاہنا جدوں جناب پہلی وحی میرے نبی تے آئی ہے جبریل امین آ کے کہہ رہے اقرا 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 کہ میرے نبی نے آخیا ہے اے جبریل میں نہیں پڑھنا اقرا کہ جبریل نے کٹیا ہے. سرکار نو کب کبھی تاری ہوئی ہے کہ نبی پاک دوڑے دوڑے گھر وچ آئے نے. زملونی دسرونی زملونی دسرونی زملونی دسرونی. سرکار کہہ رہے ہیں چادر لے کے آؤ جلدی کپڑا لے کے آؤ چادر لے کے آؤ کمبل لے کے آؤ کھیس لے کے آؤ مینوں سردی پہ لگ رہی ہے. تھوڑے ساتھ رکھو یار جلدی جلدی چادر لے کے آؤ کھیس لے کے آؤ. جناب حضرت خدیجہ پاک نے
نے چادر دیتی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دبانا شروع کر دیتا ہے. سرکار کہتے ہیں انج لگتا ہے جویں میری موت واقعہ ہو جائے گی. حضرت خدیجہ کہنا ہن بڑا وزن ہے سرکار دے دل تے توجہ دیا جے ذرا. نبی پاک دا فرمان آپ نے آخیا مینوں انج لگدا ہے جویں میری موت واقعہ ہو جائے گی, بڑا وزن میرے دل دے. تے اما خدیجہ کو کہہ رہی ہیں سونیا پریشان نہیں ہونا, اللہ آسانیاں پیدا کرے گا, اللہ آسانیاں پیدا کرے گا. خالد صاحب میں کتاب پڑھ کے آیا, ادھر اما خدیجہ نے الفاظ بولے, نبی پاک نے فرمایا خدیجہ دے بولن دی دیر اللہ میرے سارے دل دا وزن ختم فرما چھڑیا. آئی تے میں اللہ بلند آواز تھوڑی نظر پہلا شعر حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ دی شان پر مدر صاحب بھی آگے تنالے تھوڑے نعرے بھی نظر کرنا چاہنا. میں اتنے روک کے کہنا چاہنا کہ اے مکے کی رانی اے بی بی خدیجہ, مکے کی رانی اے بی بی. جنہوں سمجھ آ رہی ہر بندے کو دعوت نہیں, جنہوں سمجھ آ رہی ہے علامہ اقبال بن کے نہ سنو, نبی پاک دے این سچے سچے غلام بن کے سنو گا. میں علامہ اقبال بن کے جو سننا کہ اگے بڑا بڑا غزالی سما بیٹھا ہوئے تے پھر تے بندے علامہ اقبال بن کے سنن, تے میرے ورگا نکما بندہ بیٹھا ہوئے نا تے این سرکار دے غلام بن کے اپنا لیول تھلے رکھ کے پڑھیا کرو. مکے کی رانی اے بی بی خدیجہ, مکے کی رانی. جڑا پڑھ سکتا یار اپنی امی دا ذکر کرے, امی دا ذکر کرے. میں نا ایتھے مظہر صاحب بڑے بیان کیتے نے بڑی تقریراں تے ماں دی شان نو لوکی بڑے شوق نہ سن دے نے. اے میں جج کیتا ہے کہ ماں دی شان نو واہ سارا آپ بڑی محبت نہ سن دے. تے میں کہنا ساڈیاں ماواں ساریاں کٹھیاں ہو جان نا تے سیدہ حضرت خدیجہ ماں اما خدیجہ دے قدماں تو قربان کر دیں گے. اپنی ماں کا ذکر ہوگے تو روندے بھی ہو تے ہاتھ بھی کھڑے کرتے ہو تے پڑھتے بھی ہو. اے بھی ساری ماں ہے تے اصل ماں ہے, اما خدیجہ ساری ماں ہے. اج ماں اے ساڈیاں ماواں ملیاں نے تے خدیجہ پاک دی برکت نال ملیاں نے. کہہ لو اے مکے کی رانی اے بی بی خدیجہ, اے مکے کی رانی اے مکے کی رانی ہے بی بی خدیجہ, کرم کی نشانی ہے بی بی خدیجہ, کرم کی نشانی. مظہر صاحب جڑا ہون نہیں بولیا نے بولنا ہی نہیں پوری زندگی. اے گل آ گئی ہے توجہ. جنہیں آسمان سے سلام آ رہے. میں اگے میں حدیث سناواں گا تانوں سلام والی, پہلا شعر سن لو, حدیث ہے اگے میں سنانا. جنہیں آسمان سے سلام آ رہے ہیں, جنہیں آسمان سے جنہیں آسمان سے جنہیں آسمان سے سلام آ رہے ہیں, جنہیں آسمان سے سلام آ رہے ہیں. کون ہے وہ؟ زینب کی نانی. نہیں یار اور مینوں اللہ دی قسم مزہ نہیں آیا. جنہیں آسمان سے سلام آ رہے ہیں, وہ زینب کی نانی بی بی خدیجہ, وہ زینب کی نانی. انج بھی کہہ سکتے ہو وہ زہرا کی نانی بی بی. اور پڑھ لو
مدی نو ستے خیرہ نے اے اماں خدیجہ کا ذکر ہے وہ زہرا کی نانی بے بے جنہیں آسمان سے سلام آ رہے ہیں وہ زینب کی نانی اگلے بندے نال رلو یار ذرا ہاتھ کھڑا کر کے اگلے بندے پڑھو وہ زینب کی نانی بی بی خدیجہ اللہ ساڈا سلام قبول فرمائے تے اما خدیجہ بھی قبول فرما لین تے میرے نبی بھی قبول فرما لین یہ ساڈا سلام حضرت رقیہ زینب ام کلثوم تے سیدہ فاطمہ انہاں دیاں بیٹیاں قبول فرما لین کنیزہ بن کے بیبیاں پڑھن تے نوکر بن کے تسی پڑھو تے آکھو وہ زینب کی نانی بی بی ٹائم تھوڑا ٹائم بچاؤ تے پڑھو زینب کی نانی بی بی وہ زینب کی نانی بی بی حضرات میں اپنے کولوں گل نہیں کیتے آ تیرے سامنے اپنے نبی دا فرمان پیش کرنا چاہنا اے در جناب غار حرا دے اندر میرے آقا اعتکاف کر رہے نے غار حرا دے اندر میرے آقا نے اللہ نے میں نے توفیق عطا فرمائی میں بھی دیکھ کے آیا امتیاز صاحب بھی دیکھ کے بیٹھے ہوئے ایتھی اور بھی بڑے سارے بندے بیٹھے ہیں جنہ غار حرا دا منظر دیکھے آئے اور اس غار حرا دے اندر میرے آقا موجود تے حضرت خدیجہ پاک روٹیاں پکائیاں نے روٹیاں پکائیاں خدیجہ پاک مظہر صاحب رک کے جملہ دینا چاہنا او خدیجہ کونے او جدے ہاتھ دیاں روٹیاں پکیاں میرے آقا کھان انہوں حضرت خدیجہ کبرا کیا جاندہ اجے بھی 4-5 بندے نہیں چل رہے میں انہاں ول بینا پیا اگلی گل کرنا چاہنا ہو سکتا ہے بولو تسی اور جدے ہتھاں دیاں روٹیاں کھا کے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جوان ہو جان اس بی بی نو خدیجہ کبرا کیا جاندا رات وقار توجہ ہوئے گی تے بات سمجھ آئے گے اینج روٹیاں پکائیاں تے سالن پیک کیتا خدیجہ پاک ٹر پئیاں اپنے نبی واسطے اپنے نبی نو روٹی دین واسطے ٹر پئیاں نے جدوں مکے وچوں خدیجہ ٹریاں رب کائنات نے فرمایا جبریل اے خدیجہ تو پہلے تو چلیا جا خدیجہ تو پہلے تو میرے نبی کو جائے خدیجہ تو پہلے چلے آجا جلدی کرنا خدیجہ تو پہلے تو سا جانا ہے اللہ میں جا کے کی کرنا ہے آپ نے اللہ فرماتا ہے جا کے جناب خدیجہ پاک دی سلامی پیش کرنی ہے اے مظہر صاحب ٹریاں نے خدیجہ ادھر خدیجہ ٹریاں نے ادھر جبریل ٹرے آئے ادھر خدیجہ ٹریاں نے ادھر جبریل ٹرے آئے جناب خدیجہ دے پہاڑی چڑھن لگیاں نے ادھر جبریل میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آ کے عرض کر دے سونیا اگوں میرے نبی نے فرمایا جبریل کیویں آیا ہے قرآن لے کے آیا ہے احکام لے کے آیا ہے مسائل لے کے آیا ہے کسی نہ کسی کام نہ رہنا ہے آج کیڑا کام لے کے آیا ہے اے جملہ دے کے پورے جناب اجتماع نو چیک کراں گا کتھے بیٹھ کے سن رہے ہو حضرت جناب جبریل کیا جناب حضور نہ اللہ دا قرآن آج نہ مسئلے لے کے آیا آج نہ شریعت لے کے آیا آج کوئی گل نہیں نہ قرآن لے کے آیا میرے نبی فرمایا کی لے کے آیا ہے آپ نے عرض کی دیئے سونیا اللہ دا خدیجہ واسطے سلام لے کے آیا بلند آواز غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں کہو نہ عشق مصطفیٰ نعرہ حیدری نعرہ تحقیق اج میں آیا سلام لے کے ختیجہ پاک دا جدوں آئے نا جبریل ادھروں ماں ختیجہ آ گئیاں تے سرکار مسکرا رہے نے اماں نے عرض کی حضور خیر ہے اج مسکرا رہے ہو آپ نے فرمایا تینوں پتہ نہیں آج جبریل بیٹھا ہے تسی بھی بیٹھے ہی ہو آج جبریل بیٹھا ہے تے آقا جی یہ کی آندا ہے
آپ نے فرمایا جبریل آندا ہے ختیجہ نو اللہ دا سلام آکھو۔ مظہر صاحب کمال جائیے ختیجہ پاک تو میں ایک دو نکتہ اتنے بیان کرنے لگا، علمی بندے جڑے آئے ہو نا ذوق رکھنے والے، اے طرز و ترنم تو ہٹ کے شیراں تو ہٹ کے علمی بندے جڑے ذوق رکھتے ہیں غور کریا جے۔ ختیجہ الکبریٰ کو جواب پتہ کی دیتا ہے؟ ختیجہ آندیاں نے اللہ سلام ہے، سنو سنو کہنا سی نا وعلیکم السلام، نہیں اللہ سلام ہے، اللہ خود سلام ہے، اور جبریل تیرے تے بھی سلام ہوئے تو سونیا تواڈے تے بھی میرا سلام ہوئے۔ اے کیوں آکھیا ختیجہ نے کہ اللہ سلام؟ اللہ نو سلام نہیں آکھیا جاندہ، اللہ خود سلام ہے۔ اچھا اگر سورہ حشر پڑھیے نا 28 پارے اندر تے اے ادو قرآن تے ادو آیا نہیں سی، گل سمجھا جی، اے سورت آئی ہے مدینے جا کے تے ختیجہ ایتھے آندی ہے اللہ سلام ہے۔ اے میں آج پڑھ لگا، اللہ فرماندا ہے وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَالِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ۔ ایتھے آیا سلام، اللہ سلام ہے، اللہ کی یہ اللہ دی شان ہے، اللہ دا نام ہے، اللہ سلام ہے۔ اچھا اے قرآن تے آیا مدینہ پاک آ کے تے ختیجہ مکے چ غار حرا چاندی نے اللہ سلام ہے۔ علماء نے دو نکتے بیان کیتے نے، آپ آندے نے ایک تے گل اے وے کہ ختیجہ لوہے محفوظ دی عبارت ویکھ کے پڑھ رہیاں سن۔ نہیں سمجھے تسی اجے، اے نہیں سمجھے گل خاصاں دی گل ہم آگے نہیں مناسب کرنی۔ اے علماء فرماتے ہیں کہ انج لگدا ہے سانوں کہ ختیجہ لوہے محفوظ دی عبارت پڑھ رہیاں نے تے اگے بیان کر رہی نے، یا پھر انج لگدا ہے کہ اللہ نو ختیجہ دی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے اللہ سلام ہے، جدو ختیجہ دی زبان وچوں نکلیا نا اللہ نے اپنا نام ہی سلام رکھ لیا ہے۔ تے دوسری بات اے وے ختیجہ آکھیا سی جبریل تیرے تے بھی سلام ہوئے تے آقا تواڈے تے صلات بھی ہوئے تے سلام بھی ہوئے۔ اے دوسری بات آقا تواڈے تے صلات بھی ہوئے تے سلام بھی ہوئے۔ اچھا اے صلات والی جڑی آیت ہے درود والی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے آیت تے بعد چاہیے تے ختیجہ پہلے کہہ رہی نے صلات بھی ہوئے تے صلات بھی ہوئے تے تواڈے تے سلام بھی ہوئے۔ یہ مطلب ہے ختیجہ آیت نازل ہونے تو پہلے سرکار تے درود بھی پڑھتی رہی ہے، سلام بھی پڑھتی رہی ہے۔ تاہی جانے مکے کی رانی بی بی ختیجہ، مکے کی رانی بی بی کرم کی نشانی بی بی ختیجہ، کرم کی نشانی بی بی۔ حضرات وقار میں اما ختیجہ دی ایک اور شان سنا، اچھی تے بولو یا اللہ جڑا اما ختیجہ دا ذکر سن کے بولدا پیا ہے انہوں اپنی ماں باپ دا تابعدار بنا دے۔ جڑا اما ختیجہ دے ذکر سن کے مچلدا پیا ہے رمضان دا صدقہ اللہ غیر کوئی مدد فرما دے۔ شان سننا، اما ختیجہ آندیاں نے ایک دن سرکار دی بارگاہ آندیاں نے سونیا اے میں جنہ مال دیتا ہے اللہ دے رستے دے اندر، پہلے اس تو پہلے مال دی گل بھی سنو ذرا بات چاہ کرنے ہیں۔ ایک دن اما ختیجہ اپنی سہیلی دے گھر گئیاں، اوتھے سہیلی دا خامد آندا ہے ختیجہ بڑی ندان عورت ہے، بڑی جھلی ہے تو۔ انہیں آکھیا ہویا کی؟ آپ نے فرمایا کی ہویا؟ کیسا سال توجہ کی ہویا؟ یہ بندہ کہنے لگا دیکھنا مکے دی سب تو امیر ترین عورت ہو کے تے ماڑے جے بندے تے اپنا جناب تو شادی کر لی انہاں دے نال جنہ دے کول کچھ بھی نہیں ہے۔ اے جدو اینی گل کیتی نا تے حضرت ختیجہ نو غصہ آیا، ہائے ہائے ایسی بی بی نہیں سی کہ ہاں ہاں میرا مال ہے دے کول تے آئی ککھ نہیں ہے، نہ شکوا نہیں، غصہ آیا۔ ختیجہ دوڑیاں اپنے گھر تے سونے نبی دی بارگاہ چ آ کے سونیا ادھر میری گل سنو۔ آپ آئے نا تے حضرت ختیجہ آکھیا آج تو بعد میں لکھ کے دینی ہاں میری جتنی پراپرٹی ہے جتنا میرا مال ہے سونیا میں تواڈے نام لا دیتا ہے، میں تواڈے نام لا دیتا ہے۔ محسن صاحب پھر پتہ کی ہویا ہے؟ آپ نے نام لگایا
اگلا دن چڑھیا تے پھر اسے جناب سہیلی دے گھر چلیاں گئیاں نے خامد ملیا ہے تے کہن لگیاں خبردار آج تو بعد مینوں گل نہ آکھی کہ تیرا بندہ جناب ماڑے بندے نال غریب نال شادی کیتی ہے اوے اج تو بعد گل نہ کری اپنا سارا مال میں اپنے نبی دے نام لا چھڑیا میں غریب ہاں میرا نبی امیر ہے میں غریب ہاں میرا نبی امیر ہے ہن میں اودی محتاج ہاں میرا نبی میرا محتاج نہیں ہر چیز قربان کر دیتی ہے حضرات ذوالفقار اے خدیجہ الکبریٰ ہے جنہ سارا مال نبی دے نام تو قربان کر چھڈیا ہے تے پھر بیٹیاں نے خدیجہ تے آندیاں نے سونیا اے جنہ مال میں اللہ دے راستے اندر خرچ کیتا ہے کیا ادا مینوں فائدہ بھی ملیا کہ کوئی نہ فائدہ بھی ملیا کہ کوئی نہ ہے سمجھا دے بات اگر سمجھ آ رہی ہے ٹھنڈ پہ جائے گی سینے دے اندر کنوں اماں خدیجہ کیا جانا ہے حضرت خدیجہ نے آکھیا فائدہ بھی ہویا کہ کوئی نہ اگوں میرے نبی نے فرمایا اے خدیجہ پریشان نہیں ہونا روزانہ جناب اللہ فرشتیاں وچ بیٹھ کے روزانہ اللہ فرشتیاں وچ بیٹھ کے توجہ پھر کرو ذرا روزانہ میرا اللہ فرشتیاں دی محفل سجا کے تیرے اوتے فخر کردا ہے اللہ فرشتیاں وچ بیٹھ کے روزانہ 24 گھنٹیاں دے اندر ایک دفعہ اللہ فرشتیاں وچ بیٹھ کے تیریاں گلاں کردا ہے تے نالے تیرے اوتے فخر کردا ہے اے سپیکر تو پیچھے ہو کے میں جملہ دین لگا قدر دی کرنی ہے تساں ڈیپینڈ تواڈے تے کردا ہے کس نہج تے جا کے سن دے ہو میں کہنا او جیدے اوتے اللہ فخر کرے جیدے اوتے میرا اللہ فخر کرے اونوں ماں خدیجہ آندے نے ہائے ہائے جیدے اوتے میرا اللہ فخر کرے اونوں خدیجہ الکبریٰ کیا جاتا ہے اچھا پھر آپ بیمار ہو گئی ہیں چونکہ بات مکانی ہے آپ بیمار ہو گئی ہیں سرکار نے فرمایا خدیجہ تو کوئی فرمائشاں نہیں کیتیاں زندگی دے اندر اج مانگ کی منگنا چاہنی ہے خدیجہ پاک نے عرض کیتی حضور انگور کھان نو دل کردا ہے پہلے آپ نے یہ فرمایا سی کہ حضور میں منگا کی میں تے منگن دی جاچ ہی نہیں میں ساری زندگی ونڈیا ہے میں منگیا لیکن تساں فرمایا ہے ظاہر تسی میرے شوہر ہو میرے آقا ہو تے حضور میں نہیں ہے کہ انگور کھان نو دل کردا ہے کتاباں چاہندا ہے ادوں مکے اندر انگور دا کوئی موسم نہیں سی ہے تے میرے نبی نے انج ہاتھ اتے کیتا ہے مرضی تہاڈی ہے بھائی اینی کو سبحان اللہ کیا کرو مینوں اگلے جمعے تک تہاڈی یاد تے آندی رہے نا تہاڈی اپنی موج ہے انج جناب ہاتھ اتے کیتا انگوراں دا گچھا پھڑیا تے خدیجہ دے سامنے کر دیتا تے خدیجہ کہن لگی حضور اے انگور کتھوں آئے نے میرے نبی نے فرمایا اے خدیجہ تینوں پتہ نہیں اللہ تیرے نال کتنا کو پیار کردا ہے جدوں تیرے منہ وچوں انگوراں دا لفظ نکلیا سی نا تے جبریل پہلے ہی انگور لے کے ایتھے کھلوتا ہویا سی ہاں جنوں سمجھ آئی ہے پھر آکھو یا ذرا کیا بات ہے تہاڈی یار تے ہن میں مظہر صاحب جملہ دین لگا او جنے انگور جدے کھان واسطے انگور جنت وچوں آن جدا انگور کھان نو دل کرے کہ او دے انگور جنت وچوں آن اونوں اماں خدیجہ آندے اجے بھی نہیں سمجھ آئے تے اگلی بات کریے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا وقت وصال آیا آپ بیمار سن تے آخری وقت آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منگ خدیجہ کی منگنی ہے تے حضرت فاطمہ نا پہلے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرے حضور گل اے میں کچھ بھی نہیں منگدی بس جڑی تہاڈی چادر ہے نا یا ایھا المدثر جدیاں قسماں اللہ قرآن چ بیان پیا کردا ہے آقا میں تہاڈے کولوں زندگی چ کوئی چیز نہیں منگدی بس اے چادر جدوں میں فوت ہوواں اس چادر دا مینوں کفن دتا جائے گل تے بڑی ہے بھئی نبی پاک دی چادر مل جائے کفن واسطے گل تے آکھو گل تے اور سارے آکھو گل تے بڑی ہے لیکن گل اس تو بھی وڈی اگلی ہے یہ تے گل ہے نہیں گل اگے تے وہ گل کی ہے جدوں یہ گل کیتی نا خدیجہ پاک نے تے سرکار نے ادھر دیکھا تے جبریل پھر کھلوتا ہے آپ نے بات جبریل کیویں آیا ہے توجہ کرنی ذرا میں جملے خدیجہ پاک دی شان چ بیان کر رہا حضور جبریل کیویں آیا ہے عرض کر دیں حضور اللہ فرماندا ہے خدیجہ نوں تساں اپنی چادر کا کفن نہیں دینا آج جنت وچوں میں کفن لے کے آیا کھلوتا ہوا اے جنت وچوں میں کفن لے کے آیا اے ہن تہاڈی سماعتاں دی نظر ہے میں کہا جدا کفن دا کپڑا جنت وچوں آئے
نہیں یار نہیں اجے نہیں میں حساب لایا بندے زیادہ شیراں والے بیٹھے نے وہ جہاں کفن جنت وچوں آئے ساڈے وچ عثمان خدیجہ الکبریٰ کے آیا ہے اگے چلیے قبر تے جدوں وقت آیا جنت المالا دیکھیے جنت المالا امتیاز صاحب اور بھی جنہیں عمرہ کیتا ہے جنت المالا میں آپ دیکھ کے آیا الحمدللہ اوتھے جناب قبر مبارک کے خدیجہ الکبریٰ دی قربان جائیے سونے نبی خود قبر کر رہے ہیں خود قبر میرے نبی بنا رہے ہیں اچھا قبر بن گئی گل تے یہ بڑی ہے کہ سرکار قبر بنائی ہے پر یہ چھوٹی ہے گل اس تو وڈی اگے اجے نہیں سمجھے تسی وہ ایک گل بڑی ہے کہ نبی پاک اور نبی پاک تے قبر دے لاگو دی لنگ جان تے بڑی گل ہے تے قبر بنا رہے ہیں خود میرے آقا یہ بھی گل نہیں گل یہ ہے کہ سرکار جب قبر بن گئی نا تے خدیجہ الکبریٰ دی قبر اندر پہلے میرے نبی خود لیٹے پنجا لہرا کے بندے آکھن نظر سبحان اللہ قبر وچ میرے آقا خود لیٹے تے میں کہا جی قبر وچ پیارے آقا پہلا لیٹن تے بعد خدیجہ آئے انہوں اماں خدیجہ الکبریٰ کیا جاتا نہیں سمجھے اچھا ہن آخری جو وقت ہے نا خدیجہ پاک دا بس آخری بات ہو گئی سرکار فرمایا خدیجہ مانگ کی منگنا چاہتی ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اکھاں برس گئیاں رونا شروع کر دیتا اما خدیجہ سرکار دی بارگاہ تے عرض کر رہی ہیں اے سونیا منگنا میں کی ہے حضرت زینب دی پرورش کیتی ہے حضرت ام کلثوم دی پرورش کیتی ہے حضرت سیدہ رقیہ نے پالے ہے پر سونیا تانوں پتہ ہے اے فاطمہ میری چھوٹی بیٹی ہے یہ نال میں پیار نہیں کر سکی اینوں میں پرواہ پا جناب یہ بھی پرورش نہیں کر سکے کہ میں تواڈے اگے آنی ہاں میری بیٹی دا خیال رکھنا ہے میری بیٹی نال پیار کرنا ہے میری اس بیٹی نال محبت کرنی ہے یہ بیٹیاں والے بیٹھے ہوئے ہو یہ سارے پتہ ہے ماں باپ بیٹیاں دے نال کتنا کو پیار کرتے ہیں اپنی بیٹیاں نال کتنی کو محبت کرتے ہیں تاں تے میں کہنا اللہ دی رحمت ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ماں نال وفاواں کر دیاں نے بابل لئی دعاواں کر دیاں نے ماں نال وفاواں کر دیاں نے آ جڑی بیٹی نال تو پیار نہیں کرتا آ جڑی بیٹی نو حصہ جداد اندر نہیں دیندا آ جڑی بیٹی نال جناب چوری چوری انگوٹھا لا کے تے بچیاں دے نام زمین لا دینا اس بیٹی دی گل ہو رہی ہے ماں نال وفاواں کر دیاں نے بابل لئی دعاواں جدو مرنے لوگوں نے آخیا سیانے بندے کہندے پتر تیری زمین دے وارث بن دے نے آ تیری بیٹی تیری چار پائی دی وارث بن جاندی ماں نال وفاواں کر دیاں نے بابل لے دعاواں کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں اینا جدو جانے ادو ماں باپ دے دل تے کی بیت دی یہ پتہ تے ادو لگدا ہے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں بڑا پیار انہاں ویراں دا بڑا پیار انہاں ویراں دا ویراں لئی غیرت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں
عرض کر دیا نے آقا میرے دل اندر بس یہ ہوئی پریشانی ہے میری بیٹی فاطمہ چھوٹی ہے اس بیٹی نال پیار کیتا جائے اس بیٹی نال جناب محبت کیتی جائے میرے نبی نے حضرت خدیجہ الکبریٰ دے آنسوؤں صاف کیتا ہے یہ صاف کر کے میرے آقا نے فرمایا کہ خدیجہ پریشان نہیں ہونا فاطمہ نال میں پیار کرانگا فاطمہ نال محبت کرانگا پھر میرے نبی نے پیار کر کے دسیا ہے میرے نبی فرمایا فاطمہ تم بنا تم مننے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے احباب وقار حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی شان ہے اے مقام ہے اور میرے نبی دا فرمان ہے خدیجہ میری دنیا تے بھی بیوی ہے تے جنت اندر بھی بیوی ہے اے شان ہے خدیجہ پاک دی اے عظمت ہے لیکن بڑی ساری باتاں اجے رہ گئی ہیں میں 3-4 جمعے اور اسے موضوع تے پڑھا سکنا الحمدللہ اے تواڈی دعاواں اور اللہ رسول دا فضل ہے آپ بڑی محبت نال تشریف لے کے آئے جمعہ المبارک واسطے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے سب دی حاضری قبول اگلا جڑا خطبہ جمعہ المبارک ہے انشاءاللہ ہوئے گا میرے سونے نبی دے سونے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان اتے او دے وچوں معلوماتی باتاں ملن گیاں بڑی ساری باتاں ملن گیاں سمجھن واسطے زندگی گزارن دے اصول ملن گے انشاءاللہ آپ احباب وقت دے نال تشریف لے کے آؤ اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرمائے وما توفیقی الا باللہ